بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، مسجدوں کو آباد کرنا، جو آدمی مسجدوں کو آباد کرتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ جس کا جتنا تعلق مساجد سے ہوتا اتنا آدمی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ میرے بھائی دوستو، حدیث میں آتا، ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کوئی شخص کو مسجد میں کثرت سے جاتا ہوا دیکھو، مسجد کا خیال رکھتا ہوا دیکھو، تو اس کی ایمانداری اور ایمان والے ہونے کی گواہی دو۔ اور فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ مسجدوں کا خیال، مسجدوں کو وہی لوگ جاتے ہیں جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ کہ آدمی کو چاہیے کہ 5 وقت کی نماز باجماعت پڑھے، اور مسجد کے اندر جیسا کہ قرآن کا درس ہوتا، مسجد کے اندر بچے قرآن بھی حفظ کرتے ہیں۔ بعض مساجد کے اندر قرآن کا بھی درس ہوتا ہے، حدیث کا بھی درس ہوتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے کہ اپنے آپ کو مسجد سے، اپنے دل کو مسجد سے لگائے، کیونکہ فرمایا آدمی اگر مسجد سے نہیں لگے گا تو دنیا سے لگے گا، دنیا کی محبت اس کے دل کے اندر آئے گی۔ اصل محبت تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کرنا ہے۔ محبت کا حق یہی ہے کہ اللہ کے حکموں پر چلنا، نبی کے طریقوں پر چلنا۔ اللہ کا حکم یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھنا۔ فرمایا، حدیث میں آتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی اندھیروں میں مساجد کو جاتے ہیں ان کو خوشخبری دے دو نور کی، کہ جب نور کی جب روشنی کی ضرورت ہوگی تو قیامت کے دن ان کے آگے آگے نور چلتا رہے گا، تو مومن کہیں گے کہ یا اللہ اس نور کو ہمارے آخری تک چلاتے رہے۔ مسجدوں کو آباد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں۔ آدمی مسجدوں کو بلکہ جمعہ نہیں، ہر 5 وقت کی نماز پڑھے، فجر کی نماز پڑھے، ظہر کی نماز پڑھے، عصر کی نماز پڑھے، مغرب کی نماز پڑھے، عشاء کی نماز پڑھے۔ کثرت سے مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پسندہ چیز اللہ کو مساجد ہے، کیونکہ مساجد کے اندر اللہ کی بڑائی کے تذکرے بھی ہوتے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک نام کے بھی تذکرے ہوتے، قرآن کی بھی تلاوت ہوتی، قرآن کا بھی درس ہوتا۔ تو آدمی اپنے آپ کو دین کی طرف لگائے، اپنے دل کو دین کی طرف لگائے، اپنے دل کو مساجد سے جوڑتے رہے۔ جو آدمی کا دل سے مسجد سے جڑتا ہے وہ اللہ کے قریب ہوتے رہتا، اس کے دل کے اندر اللہ آتے رہتے ہیں۔ جب آدمی مساجد سے دور ہو جاتا تو اس سے لوگ اللہ بھی دور ہوتے رہتے۔ جو نورانیت ملتی جسم کے اندر، جو روحانیت ملتی، وہ نمازوں کے ذریعے سے آدمی کی زندگی کے اندر برکت آتی ہے۔ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھے گا تو 25 درجے زیادہ ثواب ملے گا، 27 درجے زیادہ ثواب ملے گا۔ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں نماز پڑھے گا تو اس کا بھی اور ثواب ہے۔ جیسا کہ حدیث میں آتا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں، پہلے امام کے ساتھ میں، امام جب کہے اللہ اکبر، تکبیر کے ساتھ میں نماز پڑھے گا، اللہ اسے 2 چیزیں عطا فرمائیں گے، ایک نفاق سے بری اور ایک جہنم سے چھٹکارا دے دیں گے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
دیکھو آدمی کی موت تیزی سے آدمی کے قریب آتے جا رہی ہے، معلوم نہیں کب موت آ جائے گی، جب آدمی کب ختم ہو جائے گا۔ اس سے پہلے پہلے اللہ کو راضی کر لو، نبی کے طریقوں پر اپنی زندگی کو گزار لو، نمازوں کو ادا کر لو، سنتوں کو ادا کر لو، قرآن کی تلاوت کر لو، حدیث کی سنتوں پر اپنے آپ کو لا لو۔ جماعت کے ساتھ میں پڑھیں گے تو اتنا درجہ ملے گا۔ اندھیروں میں جب نماز روشنی میں فجر کی نماز کو جا رہا تو اسے خوشخبری بتائی جائے گی کہ اپنی آپ کی قربانی دینا چاہیے، مساجد کے اندر جا کر نمازوں کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے مانگنا چاہیے امت کے حالات اللہ سدھار دے، میرے حالات اللہ سدھار دے، ہماری نسلوں کے اندر دینداری کو پیدا فرما دے۔ یہ نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا مانگی تھی۔ ہمیں بھی اللہ سے ہر چیز مانگنا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے عافیت مانگنا چاہیے، اپنی نسلوں کے لیے عافیت مانگنا چاہیے، دینداری مانگنا چاہیے۔ دنیا ملے نہ ملے، دینداری مل جائے، میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے۔ شرط یہ ہے کہ ایمان بچا کر دنیا سے لے جانا ہے۔ ایمان کب بچے گا؟ ایمان کی محنت ہوگی تو ایمان بچے گا۔ مسجدوں کو آباد کریں گے تو ایمان بچے گا، نمازیں پڑھیں گے تو ایمان بچے گا۔ مسجد کے اندر ایک جھاڑو بھی دے رہا تو اتنا بڑا ثواب ہے اس کے لیے۔ مسجد کے اندر بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اس میں بھی ثواب ہے اس کے لیے۔ مؤذن نہیں کر رہا مسجد کے اندر تو کتنا بڑا ثواب ہے، اس کے لیے بھی اجر سے خالی نہیں، اتنا بڑا ثواب ہے۔ مؤذن کی گردنیں لمبی ہوگی قیامت کے دن۔ جو لوگوں کو دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، ایک اللہ کی بڑائی کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، اپنے وقت کو مسجدوں میں نمازوں میں کاٹو، قرآن کی تلاوت میں کاٹو، مسجدوں سے قریب کرتے رہو اپنے آپ کو۔ جب بھی حالات آئیں گے تو نگاہ اللہ پر جائے گی، اللہ سے مانگے گا آدمی، اسباب کی طرف نہیں بھاگے گا، پہلے اللہ سے مانگے گا، پھر اللہ خود بخود اسباب بناتے جائیں گے آدمی کے لیے۔ صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر دیکھ لو کہ نمازوں کا اہتمام کتنا تھا، مساجد کے اندر کتنا جاتے تھے، بیمار بھی ہوئے تو بیماری میں جاتے تھے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہے، دو آدمی کے کھاندے پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جماعت سے نماز پڑھی۔ اس نبی کی امت میں پیدا کیے گئے میرے بھائیو دوستو، یہ تو خوش نصیبی ہے میری اور آپ کی کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے بنے، مسجدوں کو ویران کرنے والے نہیں بنے۔ فرمایا کہ مسجدیں دعائیں بھی دیتی ہے، بدعائیں بھی دیتی ہے۔ اللہ جس نے مجھے آباد کیا تو ان کی زندگیوں کو آباد کر دے، اور جس نے مجھے برباد کیا تو ان کی زندگیوں کو برباد کر دے۔ فرمایا کہ جب ملک الموت آتے تو سب سے پہلے مسجد کے پاس میں آتا، جو پڑوس میں اس آدمی کی مسجد ہوتی ہے، آ کر پوچھتے کہ فلانے بندے کا تجھ سے کیا تعلق ہے؟ وہ مسجد کو آباد کرنے والا تھا، اللہ کے واسطے مسجد نمازیں پڑھنے والا تھا، اور مسجد سے محبت رکھنے والا تھا۔ تو مسجد کہتی ہے کہ میرا تعلق اس سے اچھا ہے، اس کے ساتھ میں اچھا معاملہ کرنا۔ اگر مسجد سے تعلق نہیں ہوتا تو مسجد کہتی ہے مجھ سے اس سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اپنا تعلق مسجدوں سے بناؤ، مسجدوں کو آباد کرو، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں ایمان والے مسجدوں کو آباد کرتے، اللہ سے ڈرنے والے، آخرت پر ایمان رکھنے والے مساجدوں کو آباد کرتی۔ ہم ایمان والے بازاروں کو آباد کرنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ مساجدوں کو آباد کرنے کے لیے آئے، اللہ کا دین لے کر آئے ہیں، نبی کی فکر لے کر آئے ہیں۔ ایمان والے اللہ کا دین اور نبی کی فکریں کریں گے، مساجدوں میں بیٹھ کر اللہ سے مانگیں گے، امت کے مسئلے حل ہوں گے، تمام انسانیت کے مسئلے حل ہوں گے۔ تمام انسانیت کے مسئلے تو ایمان والوں سے ہی حل ہوتے ہیں، ایمان والوں کے اعمال سے حل ہوتے ہیں، غیروں سے حل نہیں ہوتے۔ ایمان والوں کے اعمال، اپنے اعمال سے ساری انسانیت کے مسئلوں کو اللہ حل کرتے ہیں۔ ایمان والا بہت بڑا طاقتور بنایا گیا، اتنا بڑا ایمان اللہ نے زندگی کے اندر عطا فرمایا، جس ایمان کو ساتوں آسمان ساتوں زمین ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والا بھاری ہو جائے گا، اتنا قیمتی ایمان دیا گیا۔
تو اپنے آپ کو مساجدوں کا عادی بناؤ، نمازوں کا عادی بناؤ، مسجدوں میں جا کر اللہ سے مانگ مانگ کر مسجدوں کو، لوگوں کو آمادہ کرو کہ لوگوں مسجدوں کو آباد کرو، ظہر میں آباد کرو، فجر میں آباد کرو، عصر میں آباد کرو، مغرب میں آباد کرو، عشاء میں آباد کرو۔ اپنی مسجدوں کا عادی بناؤ، اپنی اولاد کو عادی بناؤ، اپنے آپ کو عادی بناؤ مساجد کا۔ جب آدمی مساجد میں جا کر اللہ کی عبادت کرتا تو اللہ کے معاملے اللہ پاک حالتوں کو سیکنڈوں میں اللہ بنا دیتی۔ آج ہر آدمی حالات سے دوچار ہے۔ کس لیے دوچار ہے؟ کیونکہ مسجدوں کو چھوڑ دیا، نماز کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کو چھوڑ دیا، تو ساری دنیا مل کر اس کے حالات کو بنا نہیں سکتی۔ جب تک اللہ کے قریب نہ ہو آدمی، اپنے اعمال کو نہ سدھارے، مساجدوں کو آباد نہ کرے، جب تک آدمی کے حالات نہیں سدھرتے۔ مسجدوں